بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سنتیں اور آداب کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر ہم کو اسلامی اخلاق و آداب نامی کتاب پڑھنا ہے۔ اخلاق اور آداب ہم کو وہ نہیں اختیار کرنا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں جو اخلاق ہیں وہ نہیں، بلکہ اسلام کن عادتوں کو اخلاق کہتا ہے۔ تو اسلامی اخلاق اور آداب ہم کو سمجھنا ہے۔ لوگ جس کو اخلاق کہتے ہیں، لوگ جس کو ادب کہتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کس چیز کو اخلاق کہتا ہے، اسلام کس چیز کو آداب کہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو کم بات کرنے والا آدمی ہے، جو فضول باتیں نہیں کرتا، کام کی بات کرتا ہے اور فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہے، تو بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ملنسار نہیں ہے، مل جل کے رہنے والا نہیں ہے، زیادہ میل جول نہیں رکھتا، اس قسم کی باتیں۔ اور جو فضول باتیں کرتا رہتا ہے، بہت مذاق کرتا رہتا ہے اور ہر ایک سے ضرورت بلا ضرورت بات کرتا رہتا ہے، اس کو لوگ بہت ملنسار ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوش مزاج ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی جو شخص اپنے اصول اور طریقوں کا پابند ہے، اس کو لوگ متکبر ہے کہتے ہیں، تکبر ہے اس کے اندر۔ اور جس کے پاس جینے کا کوئی اصول ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، جیسے بھی وہ رہتا ہے، جس کسی کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، کہیں بھی اٹھ جاتا ہے، کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے، تو اس کو لوگ بہت اچھا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اچھا لوگ بزدلی کو بعض وقت لوگ بزدلی کو ہاں میں ہاں ملانے کو، چاپلوسی کو بھی عاجزی اور انکساری کہتے ہیں۔ یہ عاجزی اور انکساری نہیں ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع الگ چیز ہے اور چاپلوسی الگ چیز ہے۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اور لوگ جس کو اخلاق سمجھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو لوگ جس کو اخلاق سمجھتے ہیں وہ ہم کو اختیار نہیں کرنا ہے، ہم کو اسلامی اخلاق اختیار کرنا ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ تو اسلامی اخلاق و آداب نام سے یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ ابو العلا علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کتاب کا آپ ٹائٹل دیکھیے، اس پہ کتاب کا نام ہے اور کتاب لکھنے والے یعنی صدر الشریعہ کا نام ہے، اور اس کو جنہوں نے ترتیب دی ہے اور اس میں جنہوں نے حاشیہ لگایا ہے ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، خیر الاذکیاء صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ، شیخ الجامعہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ اور یہ کتاب المجموع الاسلامی ملت نگر مبارک پور اعظم گڑھ سے چھپی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کتاب میں کس چیز کا بیان ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر آپ دیکھیے، مندرجات کی اجمالی فہرست، یعنی اس کتاب میں جو باتیں آئیں گی ان کی فہرست کیا ہے۔ نمبر 1 پر آپ دیکھیں، کھانے پینے اور ضیافت کے آداب۔ نمبر 2، ظروف و لباس اور نظر و مس کے آداب۔ ظروف یہ استعمالی جو برتن ہوتے ہیں ان کو ظروف کہتے ہیں، برتن ہے، گلاس ہے، جگ ہے، لوٹا ہے، جو بھی ہے سب ظروف۔ ظروف و لباس اور نظر و مس، نظر یعنی دیکھنا، مس مانا چھونا۔ نمبر 3، استئذان یعنی اجازت لینا، سلام، مصافحہ، معانقہ وغیرہ کے آداب۔ اجازت لینا یعنی گھر میں جانے کے لیے کسی کے اجازت لینا۔ نمبر 4، خرید و فروخت اور کسب حلال کے آداب و احکام۔ نمبر 5، تلاوت قرآن کے فضائل۔ نمبر 6، قرآن مجید اور کتابوں کے آداب۔ قرآن مجید لینا کس طرح ہے، اس کو پڑھنا کس طرح ہے، رکھنا کس جگہ ہے، اور کتابوں کو ہم وضو
کے ساتھ چھو سکتے ہیں یا بغیر وضو کے ساتھ چھو سکتے ہیں، ان کو رکھنے میں ترتیب کیا ہوگی، اس کو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ نمبر 7 مسجد اور قبلہ کے آداب، مسجد میں کیسے رہنا ہے، قبلے کا ہم کیسے احترام کرنا ہے۔ نمبر 8 لہو و لعب کے احکام اور شعر کے آداب۔ نمبر 9 زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت اور چغلی کی مذمت۔ نمبر 10 بغض و حسد، غصہ و تکبر اور نام و نمود کی مذمت۔ نمبر 11 کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی مذمت۔ نمبر 12 قرابت داروں سے حسن سلوک۔ نمبر 13 والدین، اولاد، پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق۔ نمبر 14 خلق خدا سے سلوک اور عمومی حسن اخلاق۔ نمبر 15 اللہ کے لیے دوستی و دشمنی۔ نمبر 16 زینت کے آداب و مسائل۔ نمبر 17 امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا۔ نمبر 18 علم اور تعلیم کے آداب و مسائل۔ نمبر 19 سفر کے آداب۔ نمبر 20 متفرق آداب و مسائل۔ نمبر 21 تعارف صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان۔ یہ ایک اجمالی فہرست ہے اور مفصل فہرست آخر میں ملاحظہ کیجیے، آخر میں مفصل فہرست ہے، کھانے پینے کے بیان کی تفصیلی فہرست، ظروف و لباس، نظر و مس کے آداب کی تفصیلی فہرست کتاب کے آخر میں ہے۔ اب یہاں دیکھیے کتاب سے پہلے کچھ باتیں خیر الاسقیاء صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباح صاحب قبلہ دامہ ظلہ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے یا تقریب ہوتی ہے، پیش لفظ ہوتا ہے یا عرض حال، نگاہ اولیں، جس عنوان سے بھی شروع میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے کتاب کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کے بغیر کتاب شروع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ شروع میں جو باتیں لکھ رہے ہیں اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 4 ہے، دیکھیے یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، ان کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ دیکھیے اس کو صفحہ نمبر 4 پر، بسمہ و حمدہ والصلاۃ علی رسولہ و جنودہ۔ اللہ کے نام اور اس کی حمد کے ساتھ آغاز، اور اللہ کے رسول اور ان کے لشکر پر درود۔ آج مسلم معاشرے میں اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے، محتاج بیان نہیں۔ دیکھیے جملہ کتنا معنی رکھتا ہے اپنے اندر کہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے اور اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ معاشرہ خود درستگی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ پتھر کہاں گیا؟ یہاں جو رکھنے والا تھا۔ ہاں، تو معاشرہ خود درستگی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک تو بگڑا ہوا بھی ہے معاشرہ اور ٹھیک بھی ہونا نہیں چاہتا ہے۔ بے شمار تقریریں کہی سنی جاتی ہیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن زندگیوں میں انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں ہم، یہی حالات ہیں۔ لوگ برسوں تک تقریر سن رہے ہیں لیکن زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گھر میں کتابیں بھری پڑی ہیں، پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ زندگی میں تبدیلی ان کی نہیں آئی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے، دیکھیے وجہ، ہر شخص بجائے خود اپنے کو مقدس سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ تقریر سننے والا اور کتاب پڑھنے والا اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کتاب و خطاب کسی اور سے توجہ کا طالب ہے، یعنی یہ جو تقریر ہو رہی ہے میرے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، اور جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس میں تو ٹھیک ہوں، دوسروں کو اس کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنی اصلاح کی نیت سے نہ وہ تقریر سن رہا ہے نہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ ہر شخص ایسا ہی کر رہا ہے تو اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو تقریریں ہو رہی ہے بے شمار، سینکڑوں کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ تو ہر شخص بجائے خود اپنے کو مقدس سمجھ بیٹھا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کتاب و خطاب کسی اور سے توجہ کا طالب ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے، اپنے بیوی، بچوں اور ماتحتوں کے کردار و عمل کا جائزہ لے،
دوسروں پر تنقید کے بجائے خود اپنے اوپر تنقید کرے، تلاش کر کے اپنی خامیاں نکالے، اپنی، دوسروں کی نہیں، تلاش کر کے اپنی خامیاں نکالے اور ان کی اصلاح پر کمر بستہ ہو، یعنی صرف خامیاں نکال کر اللہ معاف کرنے والا ہے کہہ کے خاموش نہ ہو جائے، اس کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ایسا اگر ہوگا تو معاشرے کی اصلاح آسان ہو سکتی ہے۔ انسان خود اپنا محاسبہ کرے، یعنی جو تقریر سن رہا ہے، جو بھی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنا صحیح ہوں اور کتنا غلط ہوں، اپنے اندر کیا خامیاں ہیں وہ تلاش کرے، دوسروں کے اوپر تنقید نہ کرے، اپنے بیوی بچوں اور ماتحتوں کے کردار و عمل کا جائزہ لے۔ ایسا اگر کریں گے سب لوگ تو معاشرے کی اصلاح آسان ہو سکتی ہے، پھر وہ تقریریں بھی معاشرے میں اصلاح پیدا کریں گی اور وہ کتابوں کا پڑھنا بھی اصلاح پیدا کرے گا۔ تو دیکھیے یہ چند سطروں میں خیر الاسقیاء دامہ ظلہ نے کتنی پتے کی باتیں تحریر فرما دی ہیں کہ معاشرے کا ایک نقشہ آپ نے کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے تھوڑی سی بات بدل رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو خود علم کے ساتھ بے پناہ حسن عمل، زہد و تقوی اور اخلاص للہیت سے آراستہ ہو، اس کے کلام میں جو تاثیر ہوگی وہ کسی ناقص العمل کے کلام میں نہ ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے، وہ کہے گا تو لوگوں کو زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس کے جو علم تو رکھتا ہے لیکن عمل میں ناقص ہے، اس کی بات کا زیادہ اثر لوگوں میں نہیں ہوگا، اور جو خود عمل بھی کر رہا ہے اس کے کہنے سے زیادہ اثر ہوگا۔ مثالیں دے رہے ہیں۔ احیاء العلوم، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ غنیت الطالبین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب۔ التعارف وغیرہ سے بہت سی زندگیوں میں انقلاب آئے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے بہت لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ وہ اوپر کی طرح نہیں ہوا سینکڑوں کتابیں پڑھی جا رہی، زندگی میں کوئی تبدیلی، ایسا نہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، حیات کا رخ پھیرا اور دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کا ایک بڑا سبب ان کتابوں کے مصنفین کا اخلاص و تقوی بھی ہے۔ یہ کتابیں لکھنے والے ہمارے بزرگان دین عمل کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، اور ان کا اخلاص اور تقوی ایسا تھا کہ ان کی تحریروں میں اور ان کی باتوں میں بلا کی تاثیر تھی۔ اسی خیال کے تحت، یعنی جب کسی کے پاس علم بھی ہو اور وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہے ہوں تو ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، اسی خیال کے تحت ہم نے کسی معاصر صاحب علم و قلم کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے، یعنی اپنے زمانے کے کسی عالم سے کوئی کتاب لکھوانے کے بجائے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی قدس سرہ کی رشحات قلم کو ذریعہ اصلاح بنا، یعنی ہم اپنے سے کوئی کتاب لکھنے کے بجائے، ہمارے بزرگ ہیں صدر الشریعہ، ان کا علم بھی مسلم، تقوی بھی مسلم، ان کی لکھی ہوئی کتاب جب وہ پڑھیں گے لوگ تو اثر زیادہ ہوگا ان کی بات میں، اس لیے ہم نے الگ سے کوئی کتاب لکھنے کے بجائے انہی کی کتاب کو ہم نے منتخب کر لیا۔ تو فرما رہے ہیں ان کی باخدا زندگی، ان کا زہد و تقوی، ان کی عظیم علمی سطوت اور حیرت انگیز عملی قوت، بلکہ ولایت و کرامت کا اعتراف صرف ان کے حلقہ تلامذہ یعنی شاگردوں کی جماعت، حلقہ تلامذہ ہی کو نہیں بلکہ ان کے واقف کار اور باانصاف مخالفین کو بھی ہے۔ جو بھی صدر الشریعہ علم اور تقوی دونوں کے جامع تھے، یہ بات صرف ان کے شاگرد نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کے جاننے والے سب لوگ کہتے ہیں، بلکہ جو ان کے مخالفین تھے اس میں بھی جو متعصب نہیں ہیں، انصاف پسند تھے، وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ علم اور تقوی دونوں کے جامع ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت، جہاں بے شمار علوم و معارف کا خزانہ ہے، وہیں عظیم درس عمل اور انسانی زندگی کو اسلامی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی مشقت خیز کوشش بھی ہے۔ یہ کتاب یعنی بہار شریعت 17 حصوں پر مشتمل ہے اور اس لائق ہے کہ صرف مفتیان کرام ہی نہیں بلکہ تمام علماء، طلباء، خطباء، تجار، تاجر کی جمع تجار، بزنس مین، تجار، کاشتکار، کسان، زراعت کرنے والا، صنعت کار، چیزیں بنانے والا، کرسی بنانے والا، میز بنانے والا، جو بھی بنا رہا ہے کچھ صنعت کار، اور سارے مسلمانوں کے مطالعے میں رہے۔ یہ ایسی کتاب ہے بہار شریعت، انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے،
خصوصاً جب کہ عربی کتابیں ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ عربی کتابیں تو پڑھ نہیں سکتے عوام، تو یہ اردو کی بہترین کتاب ہیں، اس کو پڑھیں، یا ان سے خاطر خواہ استفادہ پر قدرت نہیں۔ بعض ایسے چھوٹے موٹے قسم کے مولوی حضرات ہیں جو عربی تو جانتے ہیں لیکن عربی کتابیں پڑھ کر کما کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اردو زبان کا فقہی سرمایہ، یعنی فقہ میں مسائل میں جو کتابیں ہیں، اردو زبان میں جتنی کتابیں ہیں ان میں کوئی بھی کتاب بہار شریعت کی طرح نہیں ہے۔ بہار شریعت تنہا وہ کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسری کتاب اردو زبان میں نہیں ہے۔ تو فقہی سرمایہ بہار شریعت کے متبادل سے خالی ہے۔ اردو زبان کا فقہی سرمایہ بہار شریعت کے متبادل سے خالی ہے، جس سے کسی صاحب نظر اور منصف مزاج شخص کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کی نظر ساری کتابوں پر ہے اور وہ شخص انصاف پسند بھی ہے تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اب جس کی ساری کتابوں پہ نظر نہیں ہے وہ کہے گا بہت کتابیں ہیں مسائل کی، یہ ایک ہی ہے کیا، بہت ہیں؟ یا نظر تو ہے مگر متعصب ہے، اس کو صدر الشریعہ سے بغض ہے یا اس حلقے سے بغض ہے، تو وہ کہے گا نہیں ہے اور بھی یہ کیا ہے، تو تعصب میں انکار کرے گا۔ لیکن جو منصف مزاج ہو، صاحب نظر ہو، اردو کے تمام فقہی کتابوں پر اس کی گہری نظر ہو اور اس کے مزاج میں انصاف کا جذبہ بھی ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ اردو زبان میں بہار شریعت کی طرح کوئی دوسری فقہی کتاب نہیں ہے۔ اور ایسی دل نشی تفہیم، یعنی اتنا بہترین سمجھاتے ہیں صدر الشریعہ کہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہر باب میں پیدا شدہ مسائل کی توضیح، جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں۔ قدیم مسائل کی بھی تحریر ہے، اس میں قدیم مسائل بھی لکھ رہے ہیں۔ ترجیح راجح و معتمد کے ساتھ نفس مسائل کی جامع و پرمغز تقریر سے تو عربی مآخذ بھی خالی ہیں۔ کسی مسئلے میں ائمہ فقہ کے کئی اقوال ہوتے ہیں، جو مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اس میں، تو کسی امام کا قول ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے، کسی امام کا ہوتا ہے کہ ناجائز ہے، کسی امام کا ہوتا ہے کہ یہ کام سنت ہے، ایک دوسرے امام فرماتے ہیں مستحب ہے۔ تو ایسے جب مختلف اقوال ہوتے ہیں تو ان میں ترجیح کس قول کو ہے، اس میں راجح کون ہے، تمام ائمہ فقہ نے کس پر اعتماد کیا ہے، ایسے جب مختلف اقوال آتے ہیں تو ہر جگہ جو راجح قول ہے، جو معتمد علیہ قول ہے، اسے صدر الشریعہ بیان کرتے ہیں، اور پھر جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے بہترین انداز میں وہ پرمغز انداز میں سمجھاتے بھی ہیں۔ تو اس طرح جامعیت کے ساتھ تو عربی مآخذ بھی خالی ہیں۔ ان کا مطمع نظر اور انداز بیان اس سے مختلف ہے، یعنی جو عربی کتابیں ہیں وہ الگ اسلوب کی ہیں، یہ بہار شریعت کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب نہیں ہے، وہ ایک الگ اسلوب کی ہیں۔ اس اسلوب کی بہار شریعت ہے کہ جس اسلوب میں اس طرح جامع کتاب عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ ان کا مطمع نظر اور انداز بیان اس سے مختلف ہے، چونکہ زیادہ تر وہ خاص اہل علم کے پیش نظر زیادہ تفصیل یا بہت اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ یعنی جو عربی کتابیں ہیں وہ لکھنے والے ان کی نظر میں یا تو علماء ہوتے ہیں، علماء کے حساب سے وہ لکھ دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو زیادہ تفصیل ہوتی ہے یا تو پھر زیادہ اختصار ہوتا ہے۔ لیکن صدر الشریعہ نے جو لکھا ہے، نہ اس میں زیادہ تفصیل ہے نہ زیادہ اختصار ہے، نہ انہوں نے اہل علم کو سامنے رکھ کے لکھا ہے، نظر میں رکھ کے لکھا، بلکہ انہوں نے عوام کو، عام مسلمان کو نظر میں رکھ کر صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔ تو پھر وہ ایسی کتاب تیار ہو گئی ہے کہ پھر ویسی کتاب نہ تو اردو زبان میں ہے نہ عربی زبان میں۔ عربی زبان میں کیوں نہیں؟ کیونکہ عربی زبان کا میدان اور لکھنے کا انداز اسلوب الگ ہے، وہاں انہوں نے عوام کو سامنے رکھ کر لکھا ہی نہیں ہے، علماء کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قادری بک ڈپو، نو محلہ مسجد، بریلی شریف، یوپی نے بہار شریعت کا ایک اچھا صحیح ایڈیشن شائع کیا ہے، لیکن اس کی اشاعت بہت کم نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان میں کئی کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور ایسی اہم، سب کے لیے کارآمد کتاب صرف چند ہزار کی تعداد میں طبع ہو کر بھی شائقین کی منتظر پڑی رہتی ہے۔ یہ صورتحال ناشرین اور قارئین سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آج نہیں لکھ رہے ہیں، بہت پہلے لکھی ہوئی بات ہے، وہ تاریخ ابھی آگے آئے گی، آج سے کتنے سال پہلے لکھے تھے۔ آج تو بہار شریعت بہت چھپ رہی ہے اور بہت پڑھی جا رہی ہے، اور ہر عالم دین کے پاس ہے، ہر اردو پڑھنے والے شخص کے پاس تقریباً وہ موجود ہو چکی ہے۔ یعنی یہ
30-35 سال پہلے لکھ رہے ہیں حضر علماء، اس وقت کے حالات لکھ رہے ہیں۔ اب تو بہار شریعت تو بہت پھیل گئی، اب دیکھیے محبوب نگر جیسی سرزمین پہ ہم اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں بہار شریعت، اتنی پھیل گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ہمارے موضوع مقصود اصلاح معاشرہ اور تہذیب اخلاق پر اردو میں بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن بہار شریعت حصہ شانزدہم میں اس عنوان پر ہمیں بڑی جامعیت نظر آئی۔ تو بہار شریعت جو کتاب ہے اسی کا 16واں حصہ یہ الگ کر لیا گیا ہے، یہ جس کو الگ سے اسلامی اخلاق و آداب کا نام دیا گیا، اسی بہار شریعت کا یہ 16واں حصہ ہے جو الگ سے کتابی شکل میں شائع ہو رہا ہے۔ دوسرے حصوں کی طرح اس میں بھی احادیث کریمہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلامی احکام کا مستند ماخذ ہونے کے ساتھ نفس کی تسخیر یعنی نفس کو قابو میں لانے کے لیے، قلب و روح کی تاثیر دل کو اور روح کو متاثر کرنے کے لیے، اور افکار و اخلاق کی تطہیر یعنی ہماری فکروں کو اور ہمارے اخلاق کو پاک کرنے میں بھی اپنی انفرادی شان رکھتی ہے حدیثیں۔ اس لیے حضرت مصنف قدس سرہ نے احادیث کریمہ کو خاص اہتمام کے ساتھ شامل کتاب کیا ہے۔ صدر الشریعہ نے بہت اہتمام سے اس میں حدیثوں کو جمع فرمایا۔ بعض مقامات پر جہاں احادیث مبارکہ میں توجیہ و تعویل یا کچھ تفہیم کی ضرورت تھی، حدیث کا جو معنی اور مطلب بیان کرنے کی ضرورت تھی، سمجھانے کی ضرورت تھی، وہ بھی عجب حسن و اختصار یعنی عمدگی بھی ہے اور اختصار بھی ہے کے ساتھ پوری کر دی گئی ہے۔ ہم نے زیر نظر کتاب کے ہر باب میں نمایاں سرخی کے ساتھ درج ہونے والی احادیث کا شمار کیا تو 842 کی تعداد میں نظر آئی۔ اتنی چھوٹی سی کتاب میں 842 حدیثیں ہیں جو ہماری عام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جس پر ہمیں روزانہ چلنا ہے۔ بہت سی احادیث جو ضمناً ذکر ہوئی ہیں وہ اس شمار میں نہیں، وہ کتنے ہیں نہیں معلوم۔ اگر صرف یہ 842 احادیث عربی عبارتوں اور ترجمہ و تفہیم کے ساتھ ذرا پھیلا کر لکھ دی جائیں تو ایک ضخیم معارف الحدیث نظر آئے گا، پوری ایک حدیث کی ایک مستقل بہترین ضخیم کتاب بن جائے گی۔ احادیث کے علاوہ آداب و مسائل جو فقہ اسلامی سے اخذ کرتے ہوئے درج کیے گئے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں اس کتاب میں کتنے ہیں۔ اکثر ابواب میں متعلقہ آیت کریم مبارکہ کا بھی التزام ہے، شروع میں کچھ آیتیں لکھتے ہیں صدر الشریعہ، پھر حدیثیں لکھتے ہیں، پھر کہیں بھی بیکار تمہید یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے جو باتیں بولنے کی، اور فضول تقریر سے کتاب ضخیم کرنے یعنی موٹی بنانے کی شعوری یا غیر شعوری کوشش ہرگز نہیں ہے۔ بعض مصنفین ہوتے ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں تو چاہتے ہیں میری کتاب ذرا موٹی اور بڑی بن جائے، تو وہ ذرا غیر ضروری باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، مگر صدر الشریعہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ لکھا ہے، مختصر بھی ہو ضروری باتیں بھی آ جائے، اختصار بھی ہو جامعیت بھی ہو۔ اور یہ صدر الشریعہ ایسے بزرگوں میں سے تھے کہ اور اس حلقہ علمی سے بسیار گوئی کی توقع بھی کوئی کیا کر سکتا ہے جس کے یہاں کذب و دروغ بولنا تطویل شمار ہو۔ کذب و دروغ بولنے کو لمبا سمجھتے ہیں لوگ، کذب کا معنی بھی جھوٹ ہے، دروغ کا معنی بھی جھوٹ ہے۔ جب کذب و دروغ دونوں کا معنی جھوٹ ہے تو ایک لفظ سے کام چل جائے گا، ایک لفظ پھر زیادہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کذب بول دیں یا تو دروغ بول دیں، دونوں بول دیں گے تو ایک لفظ زیادہ ہو گیا نا، تو ایک لفظ تو فضول ہو گیا نا۔ تو ایسے ایک لفظ بھی فضول بولنا نہیں چاہتے، یہ ویسے لوگ ہیں، تو بیکار باتیں لکھ کر کتاب کو کیوں موٹی کریں گے؟ تو جن کے یہاں کذب و دروغ بولنا تطویل شمار ہو، اگر مخاطب دونوں لفظوں کے معنی سے آشنا اور حساس و ذکی ہے، بلکہ صرف لفظن اور لفظتن کو بھی، ایک حرف ہی زیادہ ہو رہا ہے، لفظن میں 3 ہے، لفظتن میں 4 ہے، کو بھی پرکھا جاتا ہو کہ کون زیادہ مناسب اور کون غیر اولا ہے، جبکہ عربی میں دونوں کی صحت و فصاحت مسلم ہے۔ یعنی یہ لوگ ایک حرف بھی بیکار لکھنا نہیں چاہتے، ایسے مصنف کی یہ کتاب ہے، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ ان سب خوبیوں پر مستضاد حضرت مصنف کی ذاتی ثقافت، قلبی طہارت اور روحانی عظمت ہے، جس کی طرف ہم نے ابتدائی سطور میں اشارہ کیا۔ اصلاح معاشرہ اور تطہیر اخلاق یعنی اخلاق کو پاک بنانے کے باب میں حصہ شانزدہویں یعنی 16ویں حصے کی قدر و منزلت اس بات کی متقاضی تھی کہ اسے ایک امتیازی شان کے ساتھ پیش کیا جائے۔ بہار شریعت میں ہی تھا وہ 16واں حصہ، پوری بہار شریعت چھپتی تھی، لینے والے کو پوری بہار شریعت لینا پڑتا تھا، لیکن 16واں حصہ عام زندگی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کو انہوں نے الگ کر دیا، الگ سے کتابی شکل دے دی تاکہ پوری بہار شریعت نہ لینا پڑے، لینے والا کم از کم اس کو لے کر اپنی زندگی سدھار لے۔
تاکہ حضرت مصنف قدس سرہ کا اس حصے کی تالیف سے جو عظیم مقصد تھا اس کی طرف عمومی توجہ ہو اور وہ جلد تر حاصل ہو سکے۔ اسی نظریے کے تحت وہ اسلامی اخلاق و آداب کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ اس مفید تر اور مقبول قلب و نظر بنانے، اسے مفید تر یعنی زیادہ فائدہ مند اور مقبول قلب و نظر کہ دل کو بھی بھا جائے، دیکھنے میں بھی اچھی لگے، بنانے میں ادارہ اشاعت کا جو کردار ہے اس کے متعلق قارئین ہی کچھ فرمائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھیے یہ المجموع الاسلامی ہے مبارک پور میں، جس کو قائم کرنے والوں میں ایک صدر العلماء ہیں جو اس کتاب کو اس طرح سے الگ کر کے اس میں حاشیہ وغیرہ لگا رہے ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ کتنا بہترین کام ہے، ہم تو نہیں، یہ کتاب پڑھنے والے ہی کہیں گے۔ تو الحمدللہ ہم یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کام ہے جو مجموع الاسلامی نے کیا ہے، صدر العلماء اور آپ کے رفقا نے کیا ہے، یہ ملت کے لیے بہت عظیم کام ہے، اور اس سے امت مسلمہ کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ کتاب جتنی چھپی، جتنی بکی، لوگ اس کو پڑھ کر جتنا سنت طریقوں پر آئے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور ہم تو بہت بعد میں اس کو پڑھ رہے ہیں، لوگ بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اور قارئین برابر اس کی تحسین کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور تعریفی کلمات اور تائیدی کلمات بولتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس پر کچھ کہیں۔ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے صدر العلماء، میں سمجھتا ہوں المجموع الاسلامی کا یہ اقدام ہر حلقے میں بنظر استحسان دیکھا جائے گا، سب لوگ اس کام کو اچھا ہی سمجھیں گے، اور کتاب اپنا خاطر خواہ حق پذیرائی ضرور حاصل کرے گی۔ اس کتاب کو جتنی اہمیت ملنی چاہیے عوام اتنی اہمیت دے گی۔ بعونہ تعالی و کرمہ تقدس۔ محمد احمد اعظمی مصباحی، نگراں المجموع الاسلامی، صدر المدرسین فیض العلوم محمد آباد گوہنا اعظم گڑھ، صبح دوشنبہ 21 محرم 1406 ہجری، 7 اکتوبر 1985۔ 1985 میں یہ لکھ رہے ہیں، 85 میں، آج 2000 کتنا ہے؟ ہاں آج 2021 ہے نا، 36 سال ہو گئے۔ 36 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں حضرت، آج 36 سال کے بعد ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 36 سال پہلے تو ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت ہمارے علماء نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کو پڑھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، جہاں سمجھ میں نہ آیا ہو پوچھ لیجئے۔ یہ بہت اہم باتیں اس میں مختصر میں بیان ہو گئی۔ جس طرح صدر الشریعہ مختصر لکھنے والے ہیں، یہ خیر الاذکیاء صدر العلماء بھی بہت مختصر لکھتے ہیں، بہت جامع لکھتے ہیں۔ اتنی ہی باتیں دوسرے لکھیں تو اور 2-3 صفحے ہو جائیں گے۔ چلیے آج اتنا ہی رہنے دیجیے۔